السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوہ کأنہ ولی حمیم. محترم امیر حلقہ، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام، اطراف سے آئے ہوئے معزز سامعین و سامعات، میں انشاءاللہ 35 منٹ بات کروں گا. ہم کو جس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ ملک کی بدلتی تصویر اور ہماری حکمت عملی. ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے، ہم کو صحیح بات کہنے کی توفیق دے اور آپ لوگوں کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق دے. دیکھیں، ہم مسلمانوں کی بدلتی تصویر پر روشنی نہیں ڈالیں گے، یہ نوٹ کر لیں. ہمارا عنوان ہے کہ بھارت کی جو بدلتی تصویر ہے وہ کیا ہے اور پریکٹیکلی طور پر ہم اس میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں. یہ دو باتیں کریں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے ایک ایک بات، تاکہ آپ کہیں بیٹھے اٹھیں تو اس کو سمجھا سکیں کہ ایسے معاملہ کیا جانا ہے. دیکھیں، تبدیلی جو آئی ہے وہ بہت ساری ہے. میں نے یہ سمجھا تھا کہ کئی مقرر ہوں گے تو 10-20 تبدیلی پہ 2-2 4-4 کر کے سب لوگ ڈیوائڈ کر لیں گے تو ساری تبدیلی جو ہے وہ آ جائے گی. لیکن عنوان میں اس بات کی بات ہی نہیں تھی، لہذا سبھی آدمی جو سمجھ میں آ رہا بول رہا ہے. تو میں نے بنیادی یہ میں نہیں کہنا چاہتا، کیونکہ یہ تقریر نظریاتی ہے اور نظریاتی تقریر میں اختلاف 100% ہونے کے چانسز ہیں. میں جتنی سی باتیں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑا اسکالر بیٹھا ہو، وہ سمجھے کہ نہیں یہ پرابلم نہیں ہے، دیر آر اندر پرابلم. ایسا بھی ہو سکتا ہے. میں جس چیز کو بتاؤں مسئلے کا حل، ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھیں نہیں، اس کو وہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے. یہ کوئی قرآن اور وحی کی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وی کانٹ چینج اٹ، آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں. میرا تو مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کے اندر اور ہمارے اندر اویئرنیس پیدا ہونی چاہیے کہ جب یہ سی باتیں ہوں گی تو آپ کے خود دماغ کھلیں گے اور آپ سمجھیں گے کہ ملک کی تصویر کیسے کیسے بدل رہی ہے. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نفرت کا ماحول پیدا ہو گیا ہے آلریڈی. اس کے پیچھے کیا وجہ ہے اور اب اس کو کیسے دور کیا جائے، ہم مختصراً بات کریں گے. نمبر 2، جمہوریت جس کو کہتے ہیں، جمہوریت کا ڈھانچہ مختلف انداز سے ملک میں بگاڑا جا رہا ہے، بلکہ 60 سے 70% بگڑ چکا ہے. اب اس کو پٹری پر لانے کے لیے آپ کیا رول پلے کر سکتے ہیں، یہ بات کریں گے. نمبر 3، منارٹیز، اقلیت، الپ سنکھیک اور دلت کے حقوق اور مظالم جس طریقے سے ان پر ڈھائے جا رہے ہیں، یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. مولانا جلال الدین عمری انصر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اگر ہم اس دیش میں نہیں رہیں گے یا ہم کو اس دیش میں ستا کر کے کوئی آدمی خوش نہیں رہ سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم ایک گلدستے میں ایک پھول کی حیثیت سے ہیں. پھول کو نکال دیں گے تو گلدستے کی خوبصورتی پر فرق آنا ہی آنا ہے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ سارے پھول نکال دیے جائیں ایک ایک کر کے اور گلدستہ اپنی جگہ برقرار رہے. اٹ از امپاسبل، یہ ناممکنات میں سے ہے. تو تیسری بات ہم یہ کریں گے کہ ملک کی جو تصویر بدل رہی ہے اس میں تیسری بات یہ ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ جو دھارمک سنستھائیں ہیں، جو آرگنائزیشنز ہیں، چاہے وہ کسی کی ہو، ان آرگنائزیشن کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے
وہ بھی ملک کے لیے اچھا نہیں. کیوں ہو رہا ہے اس پر بھی بات کریں گے, اور اب آپ کو کرنا کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے. تو 4 باتیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہی 4 پرابلم ہے. پرابلم دیر آر لاٹ آف پرابلم بہت ہے, اس میں سے 4 پر ہم آپ سے بات کریں گے. پہلی بات ہم نے بتائی کہ نفرت کا ماحول پیدا ہو چکا ہے. کیوں پیدا ہوا ہے؟ جب تک یہ بات نہیں معلوم ہوگی تب تک حکمت عملی تیار نہیں کی جا سکتی. ایسا کیسے ہو گیا؟ اس کی 2 وجہ ہیں. ایک انٹرنل ہے, ایک ایکسٹرنل ہے. ایک داخلی وجہ ہے, یعنی ہم خود ذمہ دار ہیں جس کی وجہ سے نفرت ہوئی ہے. دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے نفرت پھیلانے کے لیے مختلف قسم کے گٹ استعمال کیے ہیں. تو 2 طریقے سے نفرت پھیلائی گئی اور نفرت پھیل گئی. یہ جو باہر سے نفرت پھیلائی گئی اسے بہت سی چیزیں ہیں.